बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 रोज़ अली बिन सुफियान दारुल हुकूमत से बाहर मारा मारा फिरता रहा। उसका दायरे कार सोडानी फौजी क़यादत के इर्द गिर्द का इलाका था। 5वीं रात वो बाहर खुले आसमान तले बैठा अपने 2 जासूसों से रिपोर्ट ले रहा था। उसके तमाम आदमियों को मालूम होता था कि किस वक्त वो कहाँ होता है। उसके गिरोह का एक आदमी को साथ लिए उसके पास आया और कहा, ये अपना नाम फ़खरुल मिस्री बताता है, झाड़ियों में डगमगाता गिरता और उठता था। मैंने उससे बात की तो कहने लगा कि मुझे मेरी फ़ौज तक पहुंचा दो, इससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता। इस दौरान फ़खरुल मिस्री बैठ गया। तुम वही कमांडर हो जो महाज से एक लड़की के साथ भागे हो? अली बिन सुफियान ने उससे पूछा। मैं सुल्तान की फ़ौज का भगोड़ा हूँ, फ़ख्र ने हकलाती लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। सज़ाए मौत का हकदार हूँ, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लें वरना तुम सबको सज़ाए मौत मिलेगी। अली बिन सुफियान उसके लबो लहजे से समझ गया कि ये शख्स नशे में है या नशे की तलब ने उसका ये हाल कर रखा है। वो इसे अपने दफ्तर में ले गया और इसे वो थैला दिखाया जो उसे रास्ते में पड़ा मिला था। पूछा, ये थैला तुम्हारा है और तुम उससे ये चीज़ें खाते रहे हो? हाँ, फ़खरुल मिस्री ने जवाब दिया, वो मुझे इसी से खिलाती थी। उसके सामने वो थैला भी पड़ा था जो थैले के अंदर से निकला था। अली ने उसमें से चीज़ें निकाल कर सामने रख ली थीं। फ़ख्र ने ये चीज़ें देखी तो झपट कर मिठाई की किस्म का एक टुकड़ा उठा लिया। अली ने झपट कर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फ़ख्र ने बेताबी से कहा, खुदा के लिए मुझे ये खाने दो, मेरी जान और रूह इसी में है। मगर अली ने उससे वो टुकड़ा छीन लिया और उसे कहा, मुझे सारी वारदात सुनाओ, फिर ये सारी चीज़ें उठा लेना। फ़खरुल मिस्री निढाल और बेजान हुआ जा रहा था। अली बिन सुफियान ने उसे एक सफ़ूफ खिला दिया जो हशीश का तोड़ था। फ़ख्र ने इसे तमाम तर वाक़या सुना दिया कि वो कैंप से लड़की के ताक़ुब में किस तरह गया था। ताजिरों ने उसे कहवा पिलाया था जिसके असर से वो किसी और ही दुनिया में जा पहुंचा था। ताजिरों यानी सलेबी जासूसों ने उससे जो बातें की थी वो भी उसने बताई और फिर लड़की के साथ उसने ऊँट पर जो सफ़र किया था वो इस तरह सुनाया कि वो मुसलसल चलते रहे। ऊँट ने बड़ी अच्छी तरह साथ दिया। रात को वो थोड़ी देर काम करते थे। लड़की इसे खाने को दूसरे थैले में से चीज़ें देती थी। वो अपने आप को बादशाह समझता था। लड़की ने इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और शादी का वादा किया था और शर्त ये रखी थी कि वो इसे सोडानी कमांडरों के पास पहुंचा दे। वो रास्ते में ही लड़की को शादी के बगैर बीवी बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार और मोहब्बत से ऐसे इरादे और ख्वाहिश को मार देती थी। फ़खरी ने महसूस तक न किया कि लड़की इसे हशीश और अपने हुस्न व शबाब के कब्ज़े में लिए हुए है। तीसरे पड़ाव में जब उन्होंने खाने पीने के लिए ऊँट रोका तो थैला गायब पाया जो ऊँट के दौड़ने से कहीं गिर पड़ा था। लड़की ने इसे कहा कि वापस चलकर थैला ढूंढ लेते हैं, लेकिन फ़खरुल मिस्री ने कहा कि वो भगौड़ा फौजी है, खदशा है कि उसका ताक़ुब हो रहा होगा। लड़की ज़िद करने लगी कि थैला ज़रूर ढूंढेंगे। फ़ख्र ने इसे यकीन दिलाया कि भूखा मरने का कोई ख़तरा नहीं, रास्ते में किसी आबादी से कुछ ले लेंगे। मगर लड़की आबादी के करीब जाना न चाहती थी और कहती थी कि वापस चलो। फ़खरुल मिस्री ने उसे ज़बरदस्ती ऊँट पर बिठा लिया और उसके पीछे बैठकर ऊँट को उठाया और दौड़ा दिया। वो सफ़र की तीसरी रात थी। अगली शाम वो शहर से बाहर सोडानियों के एक कमांडर के यहाँ पहुँच गए, मगर फ़खरुल मिस्री अपने सर के अंदर ऐसी बेचैनी महसूस करने लगा जैसे खोपड़ी में कीड़े रेंग रहे हों। आहिस्ता आहिस्ता वो हकीकी दुनिया में आ गया। वो समझ ना सका कि ये हशीश ना मिलने का असर है। उसकी तसव्वुराती बादशाही और जहन में बसाई हुई जन्नत थैले में कहीं रेगिस्तान में गिर गई थी। लड़की ने उसके कमांडर को सलेबियों का पैगाम दिया और उसे बगावत पर उकसाया। फ़ख्र पास बैठा सुनता रहा और उसके जहन में कीड़े बड़े होकर तेज़ी से रेंगने लगे। नशा उतर चुका था। उसे याद आने लगा कि वो महाज से भाग आया है। लड़की मोबी को यही खुशफहमी होगी कि फ़ख्र पर नशा तारी है। चुनांचा उसने बेखौफ़ो ख़तर कमांडर से ये भी कह दिया कि सुल्तान अय्यूबी और अली बिन सुफियान के दरमियान ये गलतफहमी पैदा करनी है कि वो ज़ाहिरी तौर पर नेक बने फिरते हैं, मगर औरत और शराब के दिलदादा हैं।
ان کی اس طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئیں۔ اس وقت تک فخر مصری پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، لیکن سر کے اندر کی بے چینی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ لڑکی نے کماندار سے کہا کہ اگر بغاوت کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کریں، سلطان ایوبی محاذ پر ہے اور الجھا ہوا ہے۔ لڑکی نے یہ جھوٹ بولا کہ صلیبی 3-4 دنوں بعد دوسرا حملہ کرنے والے ہیں، سلطان ایوبی کو یہاں سے بھی فوج محاذ پر بلانی پڑے گی۔ کماندار نے لڑکی کو بتایا کہ 6-7 دنوں تک سوڈانی لشکر یہاں کی فوج پر حملہ کر دے گا۔ فخر یہ ساری گفتگو سنتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اسے الگ کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں اس کے سونے کا انتظام تھا۔ لڑکی اور کماندار کمرے میں رہے۔ درمیان میں دروازہ تھا جو بند کر دیا گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے ساتھ کان لگائے تو اسے ہنسی کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر لڑکی کے یہ الفاظ سنائی دیے، اسے حشیش کے زور پر یہاں تک لائی ہوں اور اس کی محبوبہ بنی رہی ہوں۔ مجھے ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ حشیش کا تھیلا راستے میں گر پڑا ہے۔ اگر اسے صبح تک ایک خوراک نہ ملی تو یہ پریشان کرے گا۔ اس کے بعد فخر نے دوسرے کمرے سے جو آوازیں سنیں وہ اسے صاف بتا رہی تھیں کہ شراب پی جا رہی ہے اور بدکاری ہو رہی ہے۔ بہت دیر بعد اسے کماندار کی آواز سنائی دی، یہ آدمی اب ہمارے لیے بیکار ہے، اسے قید میں ڈال دیتے ہیں یا ختم کرا دیتے ہیں۔ لڑکی نے اس کی تائید کی۔ فخر مصری پوری طرح بیدار ہو گیا اور وہاں سے نکل بھاگنے کی سوچنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ اس کمرے سے نکلا اور اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ کبھی تو دماغ صاف ہو جاتا مگر زیادہ دیر معاف رہتا۔ صبح کی روشنی پھیلنے تک وہ خطرے سے دور نکل گیا تھا۔ اسے اب دوہرے تعاقب کا خطرہ تھا۔ دونوں طرف اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اپنی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو بھی مجرم تھا اور اگر سوڈانی پکڑ لیتے تو فوراً قتل کر دیتے۔ وہ دن بھر فرعونوں کے کھنڈروں میں چھپا رہا۔ حشیش کی طلب، خوف اور غصہ اس کے جسم اور دماغ کو بیکار کر رہا تھا۔ رات تک وہ چلنے سے بھی معذور ہوا جا رہا تھا۔ پھر اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ دن ہے یا رات اور وہ کہاں ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ارادہ بھی آیا کہ اس عیسائی لڑکی کو جا کر قتل کر دے۔ یہ سوچ بھی آئی کہ اونٹ یا گھوڑا مل جائے اور وہ محاذ پر سلطان ایوبی کے قدموں میں جا گرے۔ مگر جو بھی سوچ آتی تھی اس پر اندھیرا چھا جاتا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر ہر چیز تاریک کر دیتا تھا۔ اسی حالت میں اسے یہ آدمی ملا۔ وہ چونکہ جاسوس تھا اس لیے تربیت کے مطابق اس نے فخر مصری کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کی باتیں کیں اور اسے علی بن سفیان کے پاس لے آیا۔ تصدیق ہو گئی کہ سوڈانی لشکر حملہ اور بغاوت کرے گا اور یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔ علی بن سفیان سوچ رہا تھا کہ مقامی کمانڈروں کو فوراً چوکنا کرے اور سلطان ایوبی کو اطلاع دے مگر وقت ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں اسے پیغام ملا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بلا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر چل پڑا کہ سلطان کو تو وہ محاذ پر چھوڑ آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے ملا تو سلطان نے بتایا، مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ ساحل پر صلیبیوں جاسوسوں کا ایک گروہ موجود ہے اور ان میں سے کچھ ادھر بھی آ گئے ہوں گے۔ محاذ پر میرا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ میں کمان اپنے رفیقوں کو دے کر یہاں آ گیا۔ دل اس قدر بے چین تھا کہ میں یہاں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کی کیا خبر ہے؟ علی بن سفیان نے اسے ساری خبر سنا دی اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں زبان کا ہتھیار استعمال کر کے بغاوت کو روکنے کی کوشش کروں یا سلطان زنگی کی مدد آنے تک ملتوی کرا دوں۔ میں جاسوسوں کو ہی استعمال کر سکتا ہوں۔ ہماری فوج بہت کم ہے، حملے کو نہیں روک سکے گی۔ ایوبی ٹہلنے لگا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا اور علی بن سفیان اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے رک کر کہا، ہاں علی، تم اپنی زبان اور اپنے جاسوس استعمال کرو لیکن حملے کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ حملے کے حق میں۔ سوڈانیوں کو حملہ کرنا چاہیے مگر رات کے وقت جب ہماری فوج خیموں میں سوئی ہوئی ہوگی۔ علی بن سفیان نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے کہا، یہاں کے تمام کمانداروں کو بلوا لو اور تم بھی آ جاؤ۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو یہ ہدایت بڑی سختی سے دی، سب کو یہ بتا دینا کہ میرے متعلق ان کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں محاذ سے یہاں آ گیا ہوں۔ سوڈانیوں سے میری یہاں موجودگی کو پوشیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔
میں بڑی احتیاط سے خفیہ طریقے سے آیا ہوں۔ 3 راتیں بعد قاہرہ تاریک رات کی آغوش میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ایک روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشق کے لیے شہر سے باہر گئی ہے۔ نیل کے کنارے جہاں ریتلی چٹانیں اور ٹیلے ہیں وہاں دریا اور ٹیلوں کے درمیان فوج نے جا کر خیمے گاڑ دیے۔ فوج پیادہ بھی تھی، سوار بھی۔ رات کا پہلا نصف گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے سوئے ہوئے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا۔ گھوڑوں کے سرپٹ بھاگنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے۔ وہ سمجھے کہ فوجی جنگی مشق کر رہی ہے، مگر شور قریب آتا اور بلند ہوتا گیا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا، آسمان لال سرخ ہو رہا تھا۔ بعض نے دیکھا کہ دور دریائے نیل سے آگ کے شعلے اٹھتے اور تاریک رات کا سینہ چاک کرتے خشکی پر کہیں گرتے تھے۔ پھر شہر میں سینکڑوں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں، باقاعدہ جنگ ہے، اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڈانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ زندہ جل رہا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بے مثال چال تھی۔ اس نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو دریائے نیل اور ریتلے ٹیلوں کے درمیان وسیع میدان میں خیمہ زن کر دیا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے سوڈانی لشکر میں اپنے آدمی کو بھیج کر بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی اور اس کے کمانداروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی اس پر سوڈانی فوج حملہ کر دے گی اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا صفایا کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائے گی، اور سوڈانی فوج کا دوسرا حصہ بحر روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے اور منصوبے کے مطابق سوڈانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بحر روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرا حصہ دریائے نیل کے کنارے خیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا۔ اس فوج نے سیلاب کی طرح 1 میل وسعت میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ پر حلہ بول دیا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی۔ اچانک خیموں پر آگ کے تیر اور تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے گولے برسنے لگے۔ نیل بھی آگ برسانے لگا۔ خیموں کو آگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا نہ کوئی سپاہی ملا، گھوڑا، نہ کوئی سوار۔ اس فوج کو وہاں تمام خالی خیمے ملے، کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا اور اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پہلے پہر خیموں سے اپنی فوج کو نکال کر ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور خیموں میں خشک گھاس کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنیق رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھی۔ جو ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی، سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنیقوں نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ خیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دوزخ کا منظر بنا دیا۔